سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سناؤں گا میری کہانی کا پارٹ 4۔ ایک تو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے اپولوجائز کرنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ ٹائم میں نے لے لیا یہ پارٹ بناتے بناتے، بس کچھ مصروفیتی ایسی تھی۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر کہ میں کیا کر رہا تھا اور مجھے اتنا ٹائم کیوں لگ گیا پارٹ 4 بناتے بناتے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ میری زندگی نارمل چلنی شروع ہو گئی۔ میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا، اسی دوران میرا چکر لگا فیصل آباد، اور وہاں پہ میں گیا مولانا طارق جمیل کے مدرسے میں، اور وہاں پہ میں ان کے ایک استاد سے ملا، اس مدرسے کے استاد سے جن کا نام ہے شیخ رمزی۔ بہت ہی مجھے اچھا لگا ان سے مل کے، ان سے میں نے کافی باتیں کی، اور میں نے ان سے بولا کہ میں بھی جو ہے ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں اور میں مدرسے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان سے میں نے ایک سوال پوچھا، ان سے میں نے یہ پوچھا کہ جب میری ملاقات مولانا طارق جمیل سے ہوئی تھی تو میرے خیال سے میں نے ان سے تب ہی پوچھا تھا کہ میں ایک عالم بننا چاہتا ہوں، اور انہوں نے مجھے منع کر دیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے مجھے کیوں منع کیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے مجھے اس کا جواب دیا کہ مجاہدہ بہت ہے عالم بننے کے اندر، بڑی آپ کو مشکل میں وقت گزارنا پڑتا ہے اور اپنا ٹائم ڈیووٹ کرنا پڑتا ہے۔ عالم بننے کے لیے آپ کو وقت بھی زیادہ چاہیے۔ ان کے ہاں اس وقت میرے خیال سے 6 سال کا کورس تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ اگر میں یونیورسٹی میں جاتا ہوں یا میں کوئی اور تعلیم حاصل کرتا ہوں تو اس کے اندر بھی تو مجاہدہ ہے، اور وہ مجاہدہ ہے دین کا۔ آپ دین پہ نہیں صحیح طرح چل سکتے، ڈسٹریکشنز ہیں اتنی زیادہ۔ اور میں نے کہا اگر میں ایک عالم بنتا ہوں، مدرسے میں آتا ہوں، تو دنیا کا مجاہدہ ہے، تو کون سا مجاہدہ جو ہے وہ زیادہ برا ہے، دین کا یا دنیا کا؟ بہرحال انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے اگر آنا ہے تو تم آ جاؤ، میں تمہیں ایڈمیشن دلا دوں گا۔ میں جب فیصل آباد سے واپس گیا تو میں کافی سیریسلی میں نے سوچا کہ مجھے جو ہے نا ایڈمیشن لے لینا چاہیے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی کہ میں نے ایڈمیشن لینا ہے مدرسے میں۔ تو اب ظاہر ہے پوری فیملی میں آج تک کوئی بندہ گیا ہی نہیں ہے مدرسے، تو انہوں نے تو مجھے پیار محبت سے جو ہے اس کو ٹالا ہی کہ نہیں بیٹا تم اپنی یونیورسٹی میں جاؤ اور دین کا علم تم جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو جس طرح تم کر رہے ہو۔ بہرحال میرے سامنے 2 راستے تھے، تقریباً 3 یا 4 دن رہ گئے تھے۔ یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن بھی ہو چکا تھا اور اس کی فیس میں نے پے کرنی تھی، اور لاسٹ ڈیٹ اس کی 2-3 دن بعد تھی، اور ایک طرف یونیورسٹی تھی اور ایک طرف جو ہے وہ مدرسہ تھا مولانا طارق جمیل کا۔ میں ادھر جانا چاہتا تھا کیونکہ جب میں اس مدرسے گیا نا تو وہاں پہ اتنا پر نور ماحول تھا نا۔ مجھے یاد ہے شام کے ٹائم میں وہاں داخل ہوا تو سامنے کلاس چل رہی تھی، سب نے جو ہے سفید لباس پہنا ہوا اسٹوڈنٹس نے، اور وہ شیخ رمزی ان کی کلاس لے رہے تھے جن سے میری ملاقات ہوئی، اور مجھے اتنا اچھا وہاں پہ لگا کہ یہ لوگ جو ہے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں یہاں پہ۔ بہرحال میں نے جو ہے نماز میں نے پڑھی، اور اس کے بعد میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں اب جانا چاہتا ہوں، اب اگر میرے لیے یہ بہتر ہے تو اسباب بنا میرے مدرسے جانے کے۔ مطلب میں نے کہا اللہ تیرے اوپر ہے، تو جیسا چاہے مجھے اس طرف لے جا۔ اچھا، نماز پڑھنے سے پہلے میں نے مولانا طارق جمیل کو کال کی تھی یہی مشورہ لینے کے لیے کہ میں مدرسے جانا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے میری کال پک نہیں کی۔ تو جب میں نے نماز پڑھی اور اللہ سے وہ اپنی فیلنگز کو میں نے بیان کیا اللہ کے سامنے، تو جیسی میں نے نماز پڑھی تو ساتھ ہی مجھے مولانا طارق جمیل کی کال آ گئی، اور کال بیک انہوں نے مجھے کی، اور میں نے پھر ان سے یہی بات پوچھی کہ میں ایک عالم بننا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے پھر منع کر دیا۔ تو میں نے کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عالم بہت ہیں، تو آپ یونیورسٹی میں جا کے جو ہے دین کا کام کرو۔ اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آئی بات کی، میں نے کہا میں سیڈ ہو گیا بڑا، اور میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی، آپ کے مشورے کا بہت بہت شکریہ۔ اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں۔ ایک طرف بندہ جو ہے وہ جانا چاہ رہا ہے دین کی طرف، مدرسے میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ منع کر رہے ہیں۔ بہرحال میں نے فیصلہ کیا کہ میں یونیورسٹی میں اپنا داخلہ لوں گا، شاید اللہ نے اسی میں میرے لیے بہتری رکھی ہو، اور میں نے اپنا ایڈمیشن لے لیا بیچلرز کے اندر، اور میں نے اپنی تعلیم شروع کر دی۔ اسی دوران میں 40 دن کے لیے پھر جماعت کے ساتھ چلا گیا۔ میرے دوست تھے، انہوں نے جماعت ایک بنائی، ہم سارے ہم عمر تھے تقریباً، اور ہم لاہور گئے، اور لاہور کے بعد ہم کراچی بھی گئے۔ کافی اچھا ہمارا وقت گزرا، اور ایمان جو ہے وہ کافی تازہ ہوا۔ جب 40 دن لگا کے میں واپس آیا تو میں نے سوچا زندگی کے بارے میں کہ میں نے کرنا کیا آگے۔ یہاں تک تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے دین کا کام کرنا ہے، میں نے دعوت دینی ہے لوگوں کو۔ کہنے میں تو یہ بات بہت آسان ہے، لیکن یہ میں نے کرنا کس طرح، میرے لائف کا کیا پیٹرن ہوگا، میرا کیا پلاننگ ہوگی یہ کام کرنے کے لیے۔
تو تب مجھے ایک بات کا احساس ہوا کہ جو سب سے پہلی چیز ہے جو مجھے کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ مجھے فائنینشلی اسٹیبل ہونے کی ضرورت ہے، کہ میں اپنے پیروں پہ جو ہے خود کھڑا ہو جاؤں، میرے جو ضروریات ہیں ان کو میں خود پورا کرنا شروع ہو جاؤں۔ آخر کب تک میں اپنے والد صاحب سے جو ہے مانگ مانگ کے کھاتا رہوں گا؟ تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک بزنس شروع کرتا ہوں۔ میری پڑھائی بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، تو میرا ایک دوست تھا، میں نے اس کے ساتھ مل کے ہم نے ایک چھوٹا سا وینچر شروع کیا، اور وہ وینچر یہ تھا کہ میرا دوست تھا، وہ آلریڈی کیپس کا بزنس کر رہا تھا، ان کی مینوفیکچرنگ کر رہا تھا، تو اس سے ہم نے جو ہے نا کچھ کیپس منگوا لی، اور آپ یقین کریں کہ کوئی بہت زیادہ نہیں، صرف تقریباً 300 کیپس تھیں آئی تھنک، اور 10,000 روپے میں نے ڈالے تھے تقریباً، اور 10,000 میرے دوست نے ڈالے تھے۔ 20,000 روپیز ہم نے اس کو بھیجا میرے دوست کو، اور اس نے ہمیں 300 کیپس کریڈٹ پہ بھی اس نے ہمیں بھیجی، زیادہ بھیج دی، اور اس نے کہا کہ جب بک جائیں گی تو تم مجھے باقی کی پیمنٹ کر دینا۔ اور مجھے یاد ہے کہ میرے گھر کے اندر پڑی ہوتی تھیں کیپس، اتنا بڑا ایک شاپر تھا میرے پاس، اور لوگوں کو میں بتایا کرتا تھا، اپنے پیج پہ میں ڈالتا تھا، لوگ آتے تھے اور گیٹ پہ کھڑے ہو کے میں سیلس مین کی طرح ان کو ٹوپیاں دکھاتا تھا کہ یہ ٹوپی آپ جو ہے خرید لیں، اور الحمدللہ آہستہ آہستہ کیپس ہم نے بیچنی شروع کی، اور تقریباً ہم نے ساری ہی بیچ لی، اور یہاں سے جو ہے آغاز کیا میں نے اپنے بزنس کا۔ بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک برانڈ بنائی جائے، تو میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں اپنے نام سے ہی ایک برانڈ بناؤں گا جس کے اندر میں کلودنگ اور ایکسیسریز جو ہے وہ سیل کروں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنا برانڈ ابھی بھی چلا رہا ہوں، اور ویڈیو لیٹ ہونے کی ایک یہ وجہ بھی تھی کہ مجھے بزنس میں بہت ٹائم دینا پڑتا ہے، کیونکہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو مینیج کرنا، پڑھائی بھی ہے ساتھ ساتھ بزنس بھی ہے، تو میرا آدھا دن کا جو وقت ہے وہ میرے آفس میں گزرتا ہے، اور وہاں پہ میں اپنے بزنس کو ٹائم دیتا ہوں۔ اور اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں میرے بزنس کے بارے میں تو میری ویب سائٹ کا نام ہے www.aqibfareed.com، اس کے اوپر ہمارے ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں، آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم آل اوور پاکستان میں ڈیلیوری کر رہے ہیں، میں مزید لنکس اس کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اگر آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہوا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جا کے۔ بہرحال بزنس بھی میں نے شروع کر دیا، اور میری پڑھائی بھی چل رہی، بس زندگی میری یہی گزر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ دین کے بارے میں بھی میں کوشش کرتا رہتا تھا کہ نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کروں۔ اسی دوران میں نے ایک بندے کے بارے میں سنا، اس کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ کافی لوگوں سے میں نے اس کی برائیاں سنی کہ وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور آج کل جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو جب میں نے مزید سننا شروع کیا کہ یار یہ بندہ بہت فتنہ پھیلا رہا ہے اور یہ غلط باتیں کر رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ چلو جہاں پہ اتنے لوگوں کو سنا ہے تو اس کو بھی سن لیتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو میں نے اس کی ویڈیوز یوٹیوب پہ جا کے سننا شروع کر دی غور سے، اور آپ یقین کریں کہ جیسے جیسے میں ویڈیوز سنتا گیا میں اور زیادہ ویڈیوز دیکھنا میں نے شروع کر دی، اور نتیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ویڈیوز دیکھنے کا یہ ہوا کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اسلام کے اندر فرقہ واریت کی جو ہے وہ کیا حیثیت ہے۔ جتنے بھی کوشچنس تھے میرے مائنڈ کے اندر وہ کافی حد تک جو ہے وہ کلیئر ہونا شروع ہو گئے، اور مجھے پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ یہ فرقے بنے کیوں۔ وہ جو پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا نا کہ میں سوچتا تھا کہ یہ ان کی کیا ڈفرینس آف اوپینینز ہیں، اور یہ کیوں ہے فرقے، اور کیوں جو ہے وہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ڈفرینٹ فرقوں کو، سب لوگ ایک مسلمان ہو کے کیوں نہیں رہ سکتے۔ تو ان سارے سوالوں کے جواب مجھے جو ہے ملنے شروع ہو گئے، اور آپ یقین کریں کہ میرے لیے کافی شاکنگ تھا چیزوں کو جب میں نے مزید دیکھا۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ لوگ پھر کنٹروورسی بنا دیتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ میں نے بہت کچھ سیکھا انجینئر محمد علی مرزا سے، اور میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ لوگ فرقہ واریت کے بارے میں اگر حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو آپ ان کی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ وہ کافی لاجیکل اور پریکٹیکل آنسرز دیتے ہیں چیزوں کا، اور بہت ہی انٹلیکچوئل طریقے سے وہ چیزوں کا جواب دیتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اینڈ کیپ اٹ اپ۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک تبدیلی پہلے آئی تھی میرے اندر، اور انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ سمجھ لیں کہ ایک اور تبدیلی میرے اندر آئی۔ جیسا کہ میں نے کہا جب انسان کو کوئی چیز پتہ لگتی ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اور بھی آگے کیا کیا چیزیں اس کے اوپر کھلیں گی اور کیا کیا نالج اس کو ملے گا۔ تو میری شروع سے الحمدللہ یہی پالیسی رہی ہے کہ جو بھی بندہ کوئی بات کہہ رہا ہو اس کو میں نے ہمیشہ غور سے سنا ہے، اور اس میں سے اچھی باتیں میں نے ہمیشہ جو ہیں وہ پک کی ہیں اور ان کو میں نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ تو پرفیکٹ تو کوئی شخص نہیں ہوتا، تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم ہر بندے کو اوپنلی سنیں اور جس کی جو بات اچھی لگے اس کی ہم بات پک کر لیں۔ اس کے بعد پھر میں اپنی ریگولر روٹین پہ چلتا رہا،
میں اپنی پڑھائی جو ہے وہ کرتا رہا، یونیورسٹی میں جاتا رہا. میرے تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں مجھے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے. میرا 1 سال رہ گیا ہے پڑھائی ختم ہونے میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنا ایک بزنس بھی چلا رہا ہوں جس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا پہلے. اور میرے فیوچر پلانز یہی ہیں کہ اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل میں نے کرنا ہے سب سے پہلے، اور الحمدللہ اللہ نے کافی حد تک یہ پورا کیا ہے. لیکن مزید میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ میں ایک بزنس کو بناؤں تاکہ میں پھر اللہ کے دین کے لیے اس کو یوز کر سکوں. میں نے جو اسٹریٹجی سوچی ہوئی ہے دعوت پھیلانے کی، وہ یہ ہے کہ ایک تو ٹیکنالوجی کو پورا یوز کرنا ہے، اور ظاہر ہے ان سب چیزوں کے لیے آپ کو فائنینشیل ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسے سے ہی آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں، اس کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، لیکن پیسے کو بھی اگر آپ پازیٹیولی یوز کریں تو آپ بہت اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو میری اسٹریٹجی یہ ہے کہ میں ایک سب سے پہلے اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل کروں گا اور اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کروں گا، اور اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں اسٹریٹجیز بناؤں گا دعوت دینے کی لوگوں کو، اور اس میں سے ایک ہے یوٹیوب کے ذریعے. اور میرے پلانز ہیں کہ میں آگے ایک آرگنائزیشن بھی بناؤں، اسپیشلی یوتھ کو میں ٹارگٹ کروں اس آرگنائزیشن کے اندر، تاکہ ایک انوائرمنٹ میں کریٹ کروں یوتھ کے لیے، اسپیشلی جو کہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، جن میں بہت سارا پوٹینشیل ہے کہ وہ دعوت کا کام کر سکتے ہیں. ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے، اور جمع کرنے کے بعد ایک دوسرے کو تاکہ وہ موٹیویٹ کرتے رہیں. اور میرے لیے بھی موٹیویشن کا ظاہر ہے یہ ذریعہ بنے گا، اور یوتھ کے لیے بھی. اور ہم آہستہ آہستہ پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اپنے مائل سٹونز بنائیں، اور ہم اس دعوت کو جو اسلام کی دعوت ہے اس کو پوری دنیا کے اندر ہم پھیلائیں. اور اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں دعوت کا کام چل رہا ہے، مختلف لوگ مختلف ممالک میں کر رہے ہیں. تو میری بس خواہش یہ ہے کہ میرا جتنا بڑا حصہ اس دعوت میں ڈال سکے وہ میں ڈالوں، تاکہ میری آخرت جو ہے وہ اچھی ہو جائے. اور یہی ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، لیکن ایک پلان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے. تو میں آپ لوگوں کو بھی یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ایک پلان بنائیں، اور ایسا پلان بنائیں جو کہ انٹرنیشنلی جس کا افیکٹ ہو سکے. تو جتنی زیادہ دعوت ہوگی اتنا زیادہ ہماری آخرت بنے گی، اور یہی میرا پلان ہے زندگی کا. اور میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنائے کہ میں یہ کام کر سکوں، اور اللہ مجھے سیدھے راستے پہ رکھے. اور اللہ تعالیٰ تمام ویورز کو، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جو لوگ اپنی زندگیاں بدلنا چاہتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ میری بھی مدد فرمائے. انشاءاللہ ابھی کوشچن آنسر سیشن کرتے ہیں. عبداللہ ڈوگر نے جو ہے یہ کوشچن پوچھا ہے کہ impatiently waiting for part 4. I'm really excited to know about your views about great preacher Engineer Muhammad Ali Mirza, and recently you also have meet with Engineer Muhammad Ali Mirza. Please also inform us your discussions and experience. کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں، اور میری ان سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ویوز تو میں نے اپنے بتا دی آپ کو انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں. اور میری ان سے آئی تھنک 12 سپٹمبر کو جو ہے ملاقات ہوئی ان کی اکیڈمی میں جہلم میں. اور وہ ملاقات کیسے ہوئی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب میں نے ان کو سننا شروع کیا تو میری بڑی خواہش ہوئی کہ میں ان سے بات کروں، لیکن اتنا آسان تو اب نہیں ہوتا کسی سے بھی آپ بات کرنا چاہو جب لوگ جو ہیں دعوت کے اندر اتنے بزی ہوتے ہیں. میں نے ان کی اکیڈمی کال کی 1-2 دفعہ، اور میں نے ان سے پوچھا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میں یوٹیوبر ہوں یا پھر میں نشیدز پڑھتا ہوں. تو 3 دفعہ میں نے کوشش کی، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ ہم ٹرائی کریں گے، لیکن کیونکہ بہت سارے لوگ کالز کرتے ہیں تو مشکل ہی ہے کہ آپ کی بات ہو، لیکن وہ کوشش کریں گے. ایک دن میں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپنی سبسکرپشنز دیکھ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ انجینئر محمد علی مرزا کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس نے جو ہے مجھے سبسکرائب کیا ہوا تھا اس چینل نے. تو میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا دیٹ مینس کہ وہ مجھے جانتے ہیں یا انہوں نے میرا چینل دیکھا ہوا ہے. تو میں نے پھر کال کی اکیڈمی، اور میں نے ان کو بتایا کہ میں عاقب فرید ہوں، یوٹیوب میرا چینل ہے، اور مجھے انجینئر محمد علی مرزا کے آفیشیل چینل سے سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے. تو آپ ایک دفعہ ان سے پوچھ لیجئے گا علی بھائی سے. اور یہ اس میں کامیاب ہوا. کچھ دنوں بعد مجھے جو ہے وہ کال آ گئی اور میری بات کرائی گئی پھر علی بھائی سے، اور علی بھائی سے کافی اچھی گفتگو ہوئی. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ میری نعتیں بھی سنتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی سناتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں نے ان سے بولا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے جب اناؤنسمنٹ ہوگی کہ جب چیزیں کھل جائیں گی تو وہ مجھے بلا لیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ کچھ عرصے بعد جب لاک ڈاؤن تھوڑا سا لوز ہوا تو انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آپ فلانی تاریخ کو آ جائیں. میں بہرحال ان کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ اور ڈیٹ پہ میں ان کے پاس چلا گیا، اور وہاں پہ میں ان کے جو ساتھی ہیں ان سے ملا، اور مجھے بڑا اچھا لگا. کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وہ تشریف لائے. ان سے وہاں پہ میری ملاقات ہوئی. وہاں پہ میں نے ان کا ایک قرآن کے اوپر انہوں نے ایک لیکچر دیا، وہ میں نے سنا.
اور بہت مجھے مزہ آیا. بہت ان کا اسٹرانگ آپ کہہ لیں کہ ان کا انداز ہے چیزوں کو بیان کرنے کا کہ وہ آپ کو ہٹ کرتا ہے اندر سے جا کے. وہاں پہ علی بھائی نے مجھ سے نعتیں بھی سنی اور مجھے بہت مزہ آیا. ہم نے کھانا بھی ساتھ بیٹھ کے کھایا اور کافی ہماری گفتگو ہوئی. میں تو ان کو اپنا ایک ٹیچر مانتا ہوں اور اپنے بڑے بھائی کی طرح ان کو میں سمجھتا ہوں. ایک انسیڈنٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں. جب میں علی بھائی سے ملنے گیا کہ انہوں نے جب مجھے بلایا تو اس وقت پبلک میٹنگ ڈے نہیں تھا. ایک ریکارڈنگ سیشن تھا ان کا کسی ویڈیو کا اور بڑے لمیٹڈ لوگ انہوں نے بلائے ہوئے تھے ملاقات کے لیے. اس کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ بن بلائے مہمان تھے, وہ ویسے ہی آ گئے. تو جب علی بھائی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو جو ہے کس نے بلایا, انہوں نے کہا کہ ہم ویسے ہی آئے ہیں. تو انہوں نے اپنی ٹیم سے کافی گلا شکوہ کیا کہ جب ایک چیز طے ہے کہ آج جو ہے پبلک میٹنگ نہیں ہے تو آپ لوگوں نے ایکسٹرا لوگوں کو جو ہے وہ کیوں آنے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے اتنے لوگ ملنا چاہ رہے ہیں, میرے محلے والے اور ڈفرینٹ لوگ, لیکن میں نے ان سب کو منع کیا ہوا ہے. تو ان کا کیا قصور ہے کہ وہ مجھ سے نہیں مل پا رہے اور جو لوگ وداؤٹ اینی انویٹیشن آ کے ان سے مل رہے ہیں. تو ویسے تو سننے میں بھی آپ کو لگے کہ یہ روڈ ہے, لیکن مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کیونکہ اس چیز سے مجھے پتہ چلا کہ وہ اصول پسند انسان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے لیے اصول نہیں بنا لیتے اور ان اصولوں پہ چل نہیں پاتے, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ایک بہت مزے کا کویشچن ہے. فہد آؤٹ لک نے پوچھا ہے, عاقب بھائی آپ لپسٹک لگاتے ہیں؟ ایکچولی ٹو مچ ریڈش. یہ میں نے پہلے بھی کمنٹس پڑھے ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں لپسٹک لگاتا ہوں, تو میں اس کو کلیئر کرتا ہوں کہ مجھے کیا ضرورت ہے لپسٹک لگانے کی. میں کوئی لپسٹک نہیں لگاتا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے جیسا بنایا مجھے آپ کے سامنے ہوں, تو میں نہ کوئی لپسٹک لگاتا ہوں اور نہ ہی مجھے کوئی میک اپ شیک اپ کرنے کا شوق ہے. شیخ حنان پوچھ رہے ہیں, کین یو پلیز ٹیل ہم وچ ٹرانسلیشن آف قرآن یو آر ریڈنگ. شیخ حنان صاحب, میں جو قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں وہ ٹرانسلیٹڈ بائی مفتی تقی عثمانی صاحب ہے, آسان ترجمے کے نام سے, میرے خیال سے اردو میں اور انگلش میں بھی ہے. میں انگلش والی پڑھ رہا ہوں, بڑی سمپل ہے اور بڑی آسان ہے پڑھنی. اور میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کسی کی بھی ٹرانسلیٹڈ ورژن آپ پڑھ لیں قرآن کی ٹو بگن ود. آگے جا کے اس کو مکمل کرنے کے بعد باقیوں کا بھی پڑھیں اور تفسیر پڑھیں, لیکن سٹارٹ کرنے کے لیے کوئی اسپیسیفک میں نہیں کہوں گا کہ آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں یا اس کی پڑھیں, آپ کسی کی بھی پڑھ لیں, تقریباً سب کی جو ہے وہ سیم ہی ہوں گی. ایک اور انٹرسٹنگ کویشچن ہے, اس کو میں ایڈریس کرتا ہوں انشاءاللہ. بھائی جب اللہ پاک ہمارے ساتھ حساب نہیں کرتا تو ہم گنتی کر کے تسبیحات کیوں کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے کمپیریزن تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں, تو ہم تو اپنے حساب سے کام کریں گے نا, ہم کوئی اللہ کے حساب سے تو نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تو اللہ ہے. اب مثال کے طور پہ 4 فرض ہیں ظہر کے, 4 فرض ہیں عصر کے, تو اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں ہم 10 پڑھیں, آج میرا دل ہے 12 پڑھنے کا, آج میں 20 پڑھ لوں تو کبھی میں 2 پڑھ لوں. نہیں, جتنا اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے ہم نے اسی پہ فالو کرنا ہے. تو اسی طرح ہم ایک ہیومن بینگ ہیں اور ہماری لمٹس ہیں. اللہ کی تو لمٹس نہیں ہیں لیکن ہماری لمٹس ہیں, تو ہمیں لمٹس میں رہ کے کام کرنا ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم انسان بن کے ہی کام کریں. تو آج کی ویڈیو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری کہانی سیریز پسند آئی ہوگی, اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ پارٹ 1, 2 اور 3 کو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا. آپ لوگوں کے میں کوشش کرتا ہوں سارے کمنٹس پڑھ سکوں, اور میں آپ سب لوگوں کی کوشچنس کے جواب نہیں دے سکا کیونکہ ایسا میرے لیے پاسبل نہیں ہے, لیکن میں انشاءاللہ کوشش کرتا رہا کروں گا فیوچر میں بھی کہ جتنا مجھ سے ہو سکے میں کروں. اور آگے فیوچر میں بھی میں انشاءاللہ ویڈیوز بناؤں گا, لیکن ٹاپک وائز ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر. میں بزنس کے اوپر میں نے سوچا کہ میں اپنی اگلی ویڈیو بناؤں. مجھے کمنٹس میں آپ بتائیے گا کہ مجھے بنانی چاہیے کہ نہیں, اور ڈیٹیل کے اندر اسٹریس کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں, اور ڈفرینٹ اسپیکٹ آف لائف جو کہ میں نے سیکھے ہیں کہ ہم اپنی زندگیاں بہتر بنا سکتے ہیں. تو اگر آپ کے مائنڈ کے اندر کوئی آئیڈیاز ہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں. تو اگر کسی کا آئیڈیا مجھے اچھا لگا تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس کے اوپر ویڈیوز بناؤں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے مائنڈ میں اور کویشچنز بھی ہیں تو آپ بالکل کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ ایڈریس کرتا رہوں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.